بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اولی و اوسطی و آخری کلامنا۔ حضرات قابل احترام حضرات مصلیین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ حضرات، ہم جس مہینے میں سانس لے رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، جو مہینہ بڑی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، بڑی سعادتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ نے جس مہینے کو سب سے زیادہ فضیلت اور خصوصیت سے نوازا ہے، جس کی مثال بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرح ہے، جیسے رمضان کی مثال ایسی ہے تمام مہینوں پر جیسی کہ پوری کائنات پر اللہ تبارک تعالیٰ کی مثال ہے۔ جیسی پوری کائنات میں اللہ تبارک تعالیٰ کو فوقیت اور افضلیت حاصل ہے، اسی طرح رمضان کے مہینے کو تمام مہینوں سے افضلیت اور فوقیت حاصل ہے۔ تو جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ ایمان والوں کے لیے آ رہا ہے۔ اور کیوں آ رہا ہے؟ تاکہ وہ روزے رکھیں جس طرح پہلی امتوں نے روزے رکھے ہیں، اور اس روزہ رکھنے کا بدلہ اور اس کا مقصد اور اس کا حصول کیا ہوگا، یہ ہے تقویٰ، کہ بندوں پر تقویٰ آ جائے، تقویٰ اختیار کر لیں۔ اصل جو بنیاد ہے اور جو حصول ہے اور جو اصل مقصد ہے روزے کا، اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو تقویٰ اختیار ہو جائے، وہ تقوی پر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ نے اس لیے رمضان کو رکھا ہے۔ اب رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح کی تیاری کرنی ہے؟ جب کسی شخص کے یہاں، ہمارے یہاں مہمان ہوتا ہے تو ہم مہمان کے اعتبار سے اور اس کی حیثیت سے اپنی تیاری کرتے ہیں۔ جیسا بڑا مہمان آ رہا ہے، گھر کا داماد آ رہا ہے، کوئی بڑا بیٹی کا رشتے والا آ رہا ہے، کوئی نیا مہمان آ رہا ہے، تو پکوان نئے نئے قسم کے ہوتے ہیں۔ ناشتے میں بہت سی اللہ کی نعمتوں سے دسترخوان کو سجایا جاتا ہے، اور ہر ایک چیز کا خیال کیا جاتا ہے کہ جو مہمان کو اپنی طرف کھینچ سکے اور وہ اس سے لطف اندوز ہو سکے۔ ہر ایک ایسی چیز کو دسترخوان پر سجاتے ہیں، اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں سب سے بہترین مہمان، ہمارے لیے سب سے زیادہ رحمتوں اور برکتوں کی چیز یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، کیونکہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو باپ بیٹے کا نہیں ہوگا اور بیٹا باپ کا نہیں ہوگا۔ جس عورت سے رات دن محبت کے نغمے گائے اور رات دن زندگی ساتھ گزاری، پہلو میں سو کر ساری زندگی گزار دی، وہ عورت بھی کہہ دے گی دنیا کا معاملہ دنیا میں تھا، ایک دوسرے پر ہم جان چھڑکنے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن یہاں میں نہ تجھے جانتی ہوں اور شاید تو بھی مجھے نہیں جانتا، میں ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اس طرح کا اجنبیت والا معاملہ جب وہاں ہوگا تو کامیابی ہمیں کس چیز سے ملے گی؟ وہ تقویٰ ہے، رمضان کی مقدس ساعتیں ہیں، اس میں عبادتیں ہیں، ان سے ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ رمضان کی جس طرح کی ہم تیاری کر لیں گے، جس طرح کا اہتمام ہم کر لیں گے، اسی طرح کی کامیابی ہمیں ملتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں جو
عبادتیں رکھی ہیں، سب سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح ہے۔ نیت کا درست ہونا ضروری ہے، اگر نیت صحیح ہوگی تبھی جا کر ساری چیزیں صحیح ہیں، ورنہ تو ساری چیزوں میں فساد آتا چلا جاتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، سب سے پہلے نیت پر ہی دار و مدار ہے جو کچھ ہم اعمال کرتے ہیں۔ ایک مثال نیت کی سمجھیے اور آپ کو بہترین بات سمجھ میں آئے گی، ذہن صاف ہوگا۔ ہم اپنے گھر کے اندر روشندان لگاتے ہیں، کھڑکی لگاتے ہیں، اور عام طور پر لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے گندی ہوا باہر جائے اور باہر کی ہوا اچھی اندر آئے اور اجالا اندر گھر میں آتا رہے اور ہوا آر پار ہوتی رہے۔ عام طریقے سے لوگوں کی یہ نیت ہوتی ہے روشندان لگانے کی، ونڈو لگانے کی اور جنگلہ لگانے کی۔ لیکن اگر اس نیت کو ہم تبدیل کر کر اس نیت سے اپنا روشندان لگائیں، اپنے جنگلے کو لگائیں، اپنے ونڈو کو لگائیں کہ جب مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرے گا تو اس کی آواز میرے کانوں میں پڑے گی اور اس آواز کو سن کر میں مسجد میں جاؤں گا، تو اب یہ نیت کے تبدیل کرنے سے اس کا جنگلہ بھی دین بن گیا، اس کا ونڈو لگانا بھی دین بن گیا۔ تو ہمیں رمضان کے مبارک مہینے سے پہلے، رمضان کی مقدس ساعتیں آنے سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کر لینا ہے کہ اللہ میں عبادت جو کر رہا ہوں آپ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں کے لیے جو افطاری کا اہتمام کر رہا ہوں وہ آپ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میں غریبوں کی جو مدد کر رہا ہوں اور غریبوں کی جو ضرورت کو پورا کر رہا ہوں وہ صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کر رہا کہ لوگ مجھے بڑا کہیں، لوگ مجھے یہ کہیں کہ یہ بہت زیادہ رمضان میں خرچ کرنے والا ہے اور اس طرح کا اہتمام کرنے والا ہے اور اس یہاں دسترخوان کے دسترخوان لٹائے جاتے ہیں، بلکہ صرف میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ اہتمام کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو اپنے صحابہ کو بٹھا کر صحابہ کرام کے سامنے رمضان کی فضیلت بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے سامنے خطبہ پیش کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا، لوگوں میرے صحاباؤ، ہمارے بیچ میں ایک مبارک مہینہ ایسا آنے والا ہے جس میں ایک رات اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ نے اس مہینے کے دن کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے اور اس کی رات کی عبادتوں کا اہتمام کرنے کا تم پر لازم رکھا ہے۔ اس کی رات میں اور دن میں جو تم نفل اور سنت نماز یا کوئی عمل کرو گے اس کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ فرض کے برابر عطا کرتا ہے، جو تم اس مبارک مہینے میں فرض ادا کرو گے اس کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ رمضان کا مبارک مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر جو ہے یہ جنت کی کنجی ہے، جب آدمی صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت میں ملے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ اہتمام رمضان کا اپنے نبی کی زمانی بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں اللہ نے تمہیں تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا ہے، اور جو رمضان میں کسی ضرورت مند کی یا روزے دار کی افطاری کرائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے پہلے عشرے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمت کا عشرہ رکھا، دوسرے عشرے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مغفرت کا عشرہ رکھا، اور تیسرے کو جہنم سے چھٹکارا، جہنم سے آزادی کا عشرہ رکھا۔ عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو، تو پہلے جو 10 دن ہیں رمضان کے وہ رحمت کے ہیں۔ اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں، ریاضت میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، نماز میں، ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں، تو ان کو پہلے دن ہی سے، پہلے عشرے ہی سے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ کچھ بندے، کچھ ہمارے ساتھی، کچھ مومن، کچھ مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں کہ نماز کبھی چھوٹ گئی، کبھی پابندی کر لی، کبھی مسجد سے دور ہو گئے، اور دور کا معاملہ کچھ رکھتے ہیں تھوڑا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دوسرا عشرہ رکھا
کہ پہلے عشرے کی رحمتیں برکتیں ان کے اوپر پڑیں گی، اور جب دوسرا عشرہ آئے گا تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کی بھی مغفرت فرما دے گا جو دین پر پورے نہیں ہیں اور پختہ نہیں ہیں۔ پھر تیسرا عشرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو رکھا ہے وہ جو دین سے بہت دور رہتے ہیں، کبھی چھٹے چوماں سے مسجد آئے، کبھی من کرا نماز پڑھ لی، جب من ہوا کوئی دین کے کام میں حصہ لے لیا، ورنہ تو کوئی ایسا خاص اہتمام نہ اپنے مسلمان ہونے کا اور نہ مومن ہونے کا ان کو ہے، اور نہ عبادت کا شعور ان میں جاگتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی محروم نہیں کیا، بلکہ تیسرے عشرے میں پہلے عشرے کی رحمت ان کے اوپر برستی ہے، پھر دوسرے عشرے کی مغفرت ان کے اوپر برستی ہے، اور پھر تیسرے عشرے میں آ کر اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی مغفرت کا پروانہ دے دیتے ہیں اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو پہلے عشرے کا جو ہمارے بزرگوں کا عبادت کا، ریاضت کا اور عمل کا جو طریقہ رہا ہے، معمول رہا ہے، انہوں نے پہلے عشرے کی یہ دعا بتائی، رب اغفر لی وارحمنی وانت خیر الراحمین، کہ اس آیت کا، اس ذکر کا اور اس کلمے کا ورد پہلے عشرے میں زیادہ سے زیادہ کیا جائے، یہ ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے۔ اور دوسرے عشرے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس دعا کا اہتمام دوسرے عشرے میں کیا جائے۔ تیسرے عشرے میں جب ہم داخل ہوں تو ہم اس دعا کو پڑھیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ ان تینوں عشروں میں الگ الگ دعائیں بزرگوں سے منقول ہیں، ان کا اہتمام ہمیں کرنا ہر حال میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اسی مبارک مہینے میں اللہ نے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب بھی اس مہینے میں نازل ہوئی۔ قرآن کریم کا حق ہے کہ اس کو ضرور ایک مرتبہ پڑھا جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ہر جمعے کو ایک قرآن کریم پڑھتا ہوں، ایک طرح کا قرآن کریم میں ایک جمعے کو پڑھتا ہوں، اور ایک قرآن کریم ایسا ہے جس کو میں ایک مہینے میں پڑھتا ہوں، اور ایک قرآن کریم کی شکل ایسی ہے کہ جس کو میں ایک سال میں پڑھتا ہوں، اور ایک انداز میرا قرآن کریم کے پڑھنے کا ایسا ہے جس کو میں 30 سال سے پڑھ رہا ہوں لیکن اب تک میں پورا نہیں کر سکا۔ ہر ہفتے صرف تلاوت، پہلا ایک ہفتے میں جو وہ پڑھتے ہیں وہ صرف تلاوت کرتے جاتے ہیں، ایک مہینے میں جو پڑھتے ہیں وہ اس کے معنی اور مطلبوں پر تھوڑی نظر رکھتے ہیں، پھر ایک سال میں جو وہ قرآن کریم کا ختم کرتے ہیں وہ اس کی تفسیر کے اندر جاتے ہیں، اس کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، اس کے شان نزول کو کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور جو 30 سال سے وہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں، وہ ایسا ہے کہ وہ ہر وقت اس سے مسائل کا استنباط کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اس کی تحقیق اور ریسرچ میں لگے رہتے ہیں۔ 30 سال ایک عالم دین کو ہو گئے اور قرآن کریم کی ریسرچ اور تحقیق ان کی مکمل نہیں ہوئی، لوگوں نے پوری زندگی اپنی قرآن کریم پر لگا دی۔ مسلمانوں بتاؤ کہ 11 مہینے تو ایک چلو عام سی بات مان لو، لیکن جس مہینے میں اللہ کی رحمت کے دریے لٹائے جا رہے ہوں اس میں کبھی ہم نے قرآن کریم کو کھول کر دیکھا؟ آج ہم پہ بیوی کے لیے وقت ہے، بچوں کے لیے وقت ہے، ساری دولت ہم اپنے بچوں کے لیے لٹانے کے لیے تیار ہیں، سارا قارون کا خزانہ دنیا کا ہم اس پر قبضہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آخرت کی زندگی جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، مسلمانوں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اور آخرت کا احساس جگا کر اپنے سینے کے اندر بتاؤ کہ کون سی ایسی رات آتی ہے، کون سا ایسا دن آتا ہے کہ ہمیں یہ فکر ہوتی ہے اللہ قرآن کریم جیسی کتاب، اللہ جس میں ہم پڑھیں تو آپ ہم سے بات کرتے ہیں، ایسا کلام مجھے پڑھنا نہیں آتا، آپ مجھے پڑھنے کی توفیق بخش دیجئے۔ ہے کوئی ایسا؟ آج کسی کو فکر نہیں دین کا کیا ہو جائے، امت مسلمہ کو کاٹ دیا جائے یا اس پر بمباری برسا دی جائے، کوئی دعا کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں۔ یہ کیسی بے حسی ہے؟ ابھی تو ہمارے پڑوس میں فلانے کا انتقال ہوا، کیا اب بھی موت کا یقین نہیں آیا؟
کون سا گھر ایسا ہے جس سے جنازے نہ نکلے ہوں؟ جب ہمارے بڑوں کو اٹھا لیا گیا ہے تو ہم میں کون سے فرعون کی طاقت بسی ہوئی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر بسے رہیں گے؟ اور کون سا تقوی ہم نے ایسا کر لیا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہیں گے اور مرنے کے بعد جنت کے ٹھیکیدار ہوں گے؟ مسلمانوں، نہیں. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر کے اندر اتارا گیا تو فرمایا ایک بزرگ نے کہ تجھے معلوم ہے کہ کون قبر کے اندر آیا ہے؟ اے قبر تو جانتی ہے کون ہے؟ کس کو تیرے اندر رکھا گیا ہے؟ قبر نے یہ نہیں کہا کہ یہ نبی کی لخت جگر ہے، یہ حضرت فاطمہ ہے، یہ وہ ہیں جو جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی، یہ نبی کی وہ بیٹی ہے جس کے استقبال میں کائنات کا سردار کھڑا ہو جایا کرتا تھا. کہا کہ میں حسب و نسب کو نہیں دیکھتی، میں تقوی کو نہیں دیکھتی، میں دیکھتی ہوں کہ آنے والا کیا لے کر آیا ہے، کیا ہے اس کے پاس میٹیریل، کیا ذخیرہ ہم نے اکٹھا کیا ہے، کیا ہے کچھ ہمارے پاس. ایک آنسو ہے ہمارے پاس، ایک رکعت ہے ہمارے پاس ایسی جس کو ہم اللہ کے حضور پیش کر کے یہ کہہ دیں اللہ فلاں دن جمعے کے لیے میں گیا تھا اور میں نے یہ رکعت پڑھی تھی. ساری نمازوں میں تو ہم اپنے گھروں کی فکر اوڑے لیے ہوتے ہیں. مسلمانوں، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے. صرف میرا بتانے کا مقصد اور جگانے کا مقصد صرف یہ ہے، زندگی تو چلتی رہے گی، گزرتی رہے گی، لیکن اپنے آپ کو جگاؤ. رمضان کے مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرو، قرآن کریم کا اہتمام کرو. جو پڑھے ہوئے ہیں پورا قرآن کریم کا ختم کریں، جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ اب زبان نہیں پلٹتی، کوشش کرو کہ اللہ توفیق بخش دے. نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم تراویح کے اندر پورا قرآن کریم سنو اور قرآن کریم کا پورا ختم کرو. اور جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں پورا قرآن کریم ضرور رمضان میں وہ ختم کریں. قرآن کریم ہم سے حساب لے گا اور پوچھے گا کہ مجھے پڑھا کیوں نہیں تھا. ہم کس کس کا جواب دیں گے مسلمانوں؟ کسی ایک چیز کا بھی حساب مسلمان، مومن اور ہم نہیں دے سکتے. اللہ کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں تو اپنی ہمیں پہچان کرنی ہے اور اپنے مقصد کو اور اپنے کام کو سمجھنا ہے. ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ایک مقصد اور ایک ارادہ لے کر آئے ہیں. ہم دنیا میں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ اس کا بھی مقصد ہے. رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ مہینے تو جنوری فروری گزرتے ہی رہتے ہیں، آ جائے کوئی بھی، جنوری آ رہی ہے تو جشن منا لیں گے، سال ختم ہو رہا ہے تو غم کا اظہار کر کر اور اگلے دن خوشی کے نغمے گا لیں گے. رمضان کا مبارک مہینہ کیوں آ رہا ہے؟ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے آ رہا ہے. ہماری زندگی کا جو ٹھرا چل رہا تھا اس کو چینج کرنے کے لیے آ رہا ہے. رمضان کا مبارک مہینہ رکھ کر اللہ نے یہ بتایا کہ اس طرح زندگی گزارو جس طرح تم گھوڑے بنے پورے مہینے گھومتے ہو اور گناہوں پر دندناتے پھرتے ہو. یہ مومن کا شیوا نہیں ہے. مومن کا شیوا اور مومن کا کام تو یہ ہے کہ رمضان میں جس طرح زندگی گزاری ہے، جس طرح رمضان کو گزارا ہے، اس طرح وہ اپنی زندگی گزارے. اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. ہمیں رمضان کی شایان شان رمضان کا استقبال اور اس میں عبادت کا اہتمام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.